مولا مولا مولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں، میں آپ حضرات کے سامنے ایک نوجوان کی محبت الہی کا واقعہ لے کر پیش ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس واقعے کو مکمل سنیں گے اور اس سے بڑا سبق حاصل بھی کریں گے اور اپنے آپ کو سمجھائیں گے اور اپنے اللہ سے محبت کے لیے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک نوجوان کی محبت الہی۔ امریکہ میں ایک نوجوان تھا جو کلمہ گو تھا، مسلمان تھا، کلمہ پڑھنے والا مسلمان تھا، لیکن جس دفتر میں جس آفس میں کام کرتا تھا اس دفتر میں کام کرنے والے ایک امریکن لڑکی تھی۔ اس کا تعلق ہو گیا اس لڑکی کے ساتھ، یعنی کہ اس کو محبت ہو گئی۔ اس کا یہ محبت کا تعلق اتنا بڑھا کہ اس نے محسوس کیا کہ اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جیسے کہ آج کل کے لڑکے کہتے ہیں، نوجوان کہتے ہیں، نوجوان لڑکیاں کہتی ہیں جس سے محبت ہو جاتی ہے۔ دراصل محبت تو کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک دھوکہ ہوتا ہے کہ پوری رات باتیں کرتے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، اپنی جوانی کو خراب کرتے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ تو دوستوں، اس کا یہ محبت کا تعلق اتنا بڑھا کہ اس نے محسوس کیا کہ اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس نے پروپوزل بھیج دی، یہ پیغام بھیج دیا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے والدین نے کہا کہ ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ ہم عیسائی ہیں اور ہماری کچھ شرائط ہیں، کچھ شرط ہیں ہماری۔ نمبر 1، ہم عیسائی ہیں، اس لیے آپ کو اپنا دین چھوڑنا پڑے گا، پہلی شرط۔ نمبر 2، والدین سے قطع تعلق کرنا پڑے گا، اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑنا پڑے گا تب ہم اپنی بیٹی کی شادی کریں گے۔ نمبر 3، آپ اپنے ملک واپس نہیں جائیں گے، آپ اپنے ملک کبھی واپس نہیں جائیں گے، اپنے ملک سے بھی تعلق توڑ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں اس سوسائٹی کے لوگوں سے آپ بالکل نہیں ملیں گے، ایک یہ شرط تھی۔ بہرحال اگر آپ یہ تمام شرائط پورے کر سکتے ہیں تو ہم اپنی بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں آپ سے۔ لڑکی کے والدین نے شرط رکھی۔ یہ اپنے جذبات میں اس قدر مغلوب تھا، اس قدر مغلوب الحال تھا، اپنی محبت میں اس قدر ڈوب چکا تھا کہ اس نے اللہ کے بندے نے یہ تمام شرائط قبول کر لی۔ ماں باپ سے قطع تعلق ہی کر لی، ماں باپ سے رشتہ توڑ لیا، عزیز و اقربا رشتہ داروں سے، دوستوں سے، ملنے جلنے والوں سے، سب سے رشتہ ختم کر لیا۔ اپنے ملک سے، اپنے عزیز وطن سے اس نے رشتہ ختم کر لیا۔ جس سوسائٹی کی مسجد میں رہتا تھا وہاں آتا جاتا تھا، وہاں سے رشتہ ختم کر لیا، حتیٰ کہ اپنا مذہب چھوڑ کر عیسائی بن گیا۔ کتنے بڑے نقصان کی بات ہے۔ اور عیسائیوں کے ماحول میں زندگی گزارنے لگ گیا۔ پھر اس نے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ مسلمان بڑے پریشان، کبھی کبھی وہ اس کی تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے مگر وہ ان سے ملنے سے کترایا کرتا تھا، دور رہتا تھا۔ کہیں پبلک میں مل جاتا تو یہ دور ہی سے ادھر ادھر ہو جاتا، بھاگ جاتا۔ لوگ بالآخر تھک گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بیچارے۔ کسی نے کہا وہ ملنا ہی نہیں چاہتا، ہم اسے دیکھتے ہیں جہاں نظر آتا وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے، اللہ کی پھٹکار پڑی ہے اس میں۔ کسی نے کہا مرتد ہو گیا، ایمان سے خارج ہو گیا۔ کسی نے کہا اس نے جہنم خرید لی، کسی نے کہا اس نے بڑا مہنگا سودا کیا ہے۔ خیر، جتنے منہ اتنی باتیں۔ اسی حال میں اس کو 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 4 سال یوں ہی گزر گئے۔ اس کے دوست احباب اس سے مایوس ہو گئے، آخر حتیٰ کہ یہ ان کی یادداشت سے بھی نکلنے لگ گیا۔ ان کے دوست
دوستوں کے دماغ سے بھی نکلنے لگ گیا کہ ہمارا کوئی دوست تھا ہی نہیں، اور بھولی بسری زندگی گزارنے لگ گیا۔ اچانک ایک دن امام صاحب نے مسجد کا دروازہ کھولا۔ یہ نوجوان بھی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، وضو کیا اور مسجد میں صف میں آ کر بیٹھ گیا۔ امام صاحب بڑے حیران اور پریشان تھے۔ ان کے لیے تو یہ بڑی عجیب چیز تھی کہ انہوں نے نماز پڑھائی، پھر اس سے سلام کیا اور اس کو اپنے حجرے یعنی کمرے میں، اپنے روم میں لے گئے۔ انہوں نے محبت سے، پیار سے بٹھا کر ذرا پوچھا، آج بڑی مدت کے بعد، بڑے دنوں کے بعد آپ کی زیارت نصیب ہوئی ہے، بھائی صاحب آپ کہاں تھے؟ اس وقت اس نے اپنی حالت بتائی کہ میں نے اس لڑکی یعنی عیسائی لڑکی سے محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، بہت کچھ میں نے اپنا ضائع کر دیا، لیکن جس گھر میں رہتا تھا میرے اس گھر میں ایک جگہ پر اللہ کا قرآن رکھا ہوا تھا۔ میں نے جب کبھی گھر سے باہر نکلتا اور اندر جاتا تو اس قرآن کریم پر میری نظر پڑتی تھی کہ ہاں یہاں اللہ کا کلام رکھا ہوا۔ خیر، میں جب کبھی آتا جاتا میری نظر اس قرآن مجید پر پڑتی تھی تو میں نے اپنے دل میں یہ سوچنا شروع کیا اور سوچتا تھا کہ یہ میرے مولا کا کلام ہے اور یہ میرے گھر میں موجود ہے۔ میں اپنے نفس کو ملامت کرتا تھا کہ تو ظاہر میں تو جو بنا پھر رہا ہے، پھر بھی تیرے دل میں اللہ کا ایمان موجود ہے۔ اعمال میرے برے تھے، لیکن مجھے کہا کرتا تھا میں نے جس کا کلمہ پڑھا میں اس سے محبت کرتا ضرور ہوں، یعنی جس اللہ کا میں نے کلمہ پڑھا میں اس سے محبت ضرور کرتا ہوں، اس سے محبت ضرور کرتا ہوں، اس لیے اس کی نشانی میں نے رکھ رکھی ہے، یعنی قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس نشانی کے طور پر رکھا ہوا تھا۔ خیر دوستوں، اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک دن وہ لڑکا آیا، حسب معمول وہ کہنے لگا کہ میں حسب معمول جو میں نے روزانہ کا طریقہ تھا میرا گزرتے ہوئے قرآن مجید کو دیکھنا، میں گزرتے ہوئے اس پر نظر ڈالی تو مجھے وہ کتاب نظر نہیں آئی، قرآن کریم نظر نہیں آیا۔ میں نے وائف سے پوچھا، اپنی بیوی سے، کہ ایک کتاب یہاں پڑھی ہوئی تھی وہ کدھر ہے؟ اس نے کہا میں نے گھر کی صفائی کی تھی، یعنی اس کی بیوی نے کہا میں نے گھر کی صفائی کی تھی کہ جو غیر ضروری چیزیں تھیں، جو کام میں نہ آنے والی چیزیں تھیں، جو استعمال میں نہیں آتی تھی، ان سب کو میں نے ڈریش کر دیا، یعنی ان کو الگ کر کے ایک گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے پوچھا اس کتاب کو بھی؟ اس نے کہا ہاں۔ یہ نوجوان وہیں سے واپس گیا اور جا کر ڈریش کیبن میں سے وہ کتاب اٹھا لایا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ یہ بڑی شدید جذبات کا اظہار کر رہا ہے، جسے کہتے ہیں نا اسٹرانگ فیلنگز، اس کتاب کے بارے میں تو وہ بھی محسوس کرنے لگی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس نے کہا کہ بس میں اس کتاب کو گھر میں رکھنا چاہتا ہوں۔ جب اس لڑکی نے کتاب کو دیکھا کہ کتاب عربی زبان میں ہے تو اس نے سوچا کہ اس کا اس سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔ وہ کہنے لگی دیکھو، یا تو اس گھر میں یہ کتاب رہے گی یا پھر میں رہوں گی، تمہیں آج یہ فیصلہ کرنا ہے، یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ جب اس لڑکے نے کہا تو میں نے اپنے دل سے پوچھا، اس لڑکی نے جب اس لڑکے سے کہا کہ یا تو یہ کتاب رہے گی یا میں رہوں گی، تو اس لڑکے نے اپنے آپ سے کہہ رہا ہے میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ تو نے نفس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ کچھ کر لیا جو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یعنی اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تو نے ایسا کچھ کر لیا جو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج تیرا رشتہ تیرے پروردگار سے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ اب تو فیصلہ کر لے کہ تو اس لڑکی کو چاہتا ہے یا پھر اپنے پروردگار کو چاہتا ہے۔ جب میں نے اپنے دل میں سوچا تو دل نے آواز دی کہ نہیں، میں نے دوبارہ کلمہ پڑھنا ہے، مجھے دوبارہ کلمہ پڑھنا ہے، میں اپنے مولا سے کبھی نہیں کٹنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس لڑکی کو طلاق دے دی، اب میں نے دوبارہ کلمہ پڑھا اور ہمیشہ کے لیے پکا مسلمان بن گیا۔ تو اتنا غافل مسلمان ہو کر بھی
دل میں اللہ رب العزت کی محبت کا بیج موجود تھا۔ لہذا ہمیں کسی کو فسق و فجور میں مبتلا دیکھ کر، کسی کو گناہ کے کاموں میں مبتلا دیکھ کر کے حقیر اور کمتر اور چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیا خبر اس کے دل میں محبت الہی کا جو بیج اور چنگاری چھپی ہے اس سے یکلخت کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے، کب اللہ اس کے دل کو بدل دے اور اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے اور اپنے بھلے بندوں میں شمار فرما لے۔ تو دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں، برا گمان نہ کریں۔ کتنے لوگوں نے کہا کہ وہ مرتد ہو گیا ہے، ایمان سے خارج ہو گیا ہے، یا اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے، کتنی باتیں بنی تھی۔ خیر، جتنے لوگ ہوتے ہیں اتنی باتیں بنتی ہے۔ بہرحال اس کے دل میں ایمان کی چنگاری موجود تھی۔ ایمان کو دل سے نکال دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہاں، تو دوستو بزرگو، یہ ایمان کی دولت اللہ رب العزت نے ہمیں ماں کی گود میں عطا فرمائی۔ تو دوستو، کہنا یہ چاہوں گا، اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اپنے ایمان کو بڑھائیں، اپنے ایمان کے اوپر محنت کریں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم ایمان کے حلقے میں بیٹھیں گے، تعلیم کے حلقے میں بیٹھیں گے، قرآن کریم کے حلقے میں بیٹھیں گے، اپنے گھر کا ماحول اسلام والا بنائیں گے، نبی والا طریقہ ہم اپنے گھر کے اندر لائیں گے۔ اس کلمے کا مطلب یہی تو ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دوستوں، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت، کوئی پوجا کے لائق نہیں ہے۔ یہ سر اگر جھکے گا تو صرف اپنے اللہ کے سامنے جھکے گا، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ اس بات کے لیے اپنے دل کو سمجھا لینا کہ جو کچھ کر رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب میرے اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اس سے دنیا کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی، جو اللہ کرنا چاہتا ہے، اور جو اللہ نہیں کرنا چاہتا دنیا کی کوئی چیز اسے کر نہیں سکتی۔ اپنے دل کو اس بات پر سمجھانا کہ ہر چیز میرے اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، ہر چیز میرے اللہ کی محتاج ہے۔ ہاں، اور دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ہمیں اللہ کے رسول پر ایمان لانا، ان کی باتوں پر یقین کرنا، اور ان کی باتوں کو سن کر، ان کی باتوں کو پڑھ کر ان پہ عمل کرنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت پر عمل پیرا ہونا، ہر ایک سنت کو زندہ کرنا، ان کے طریقوں کو ہمارے گھروں کے اندر لانا۔ پھر دیکھیے ہماری دنیاوی زندگی کے اندر ہمیں جنت کا مزہ محسوس ہوگا۔ اتنی بات کہوں گا دوستو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔